أشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأضحية هي سنة أبيكم إبراهيم ولكم فيها على كل قطرة من دم حسنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. یہ ایام اور یہ مہینے ویسے بھی حج کے ہیں اور حج اسلام کا آخری اور 5واں رکن ہے جس پر اسلامی ارکان اور فرائض مکمل ہو جاتے ہیں. حج چونکہ گھر اور وطن سے دور ایک مخصوص حصے دنیا میں جسے انبیاء علیہ السلام کی میمنت اور مامونیت حاصل ہے اور اس کے لیے بڑے کٹھن قسم کے راستے اور سفر کی دشواریاں سہنی ہوتی ہے. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ عمر میں فرض فرمایا ہے. آپ نے جب حج کی فرضیت بیان کی تو صحابہ نے پوچھا العامنا ھذا یا رسول اللہ ام للابد، یہ ہر سال ہوگا یا عمر بھر کے لیے؟ آپ نے فرمایا بل للابد، عمر بھر کے لیے ایک حج کافی ہوگا. چوکا بقبلہ حاجات شد از دیار بعید روند خلق بدیدار شز بسی فرسان. چونکہ بہت دور کا علاقہ ہے، وہ ہوائی جہاز نے اور جدید ذرائع نے اس میں سہولتیں پیدا کی ہے، لیکن سفر کی بنیاد دقت اور دشواری پر ہے. اللہ علام الغیوب اور اسرار الرموز کے دانا ذات نے قیامت تک کے انسان مسلمانوں کے لیے اس کی فرضیت یکساں فرمائی. حج کس چیز کا نام ہے اور حج کو حج کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ لغت کے اندر حج کے معنی ہیں زیارت المعظم ہے، کسی محترم اور مکرم کی زیارت کو جانا، اس کو حج کہتے ہیں. دیدن دے حج مخدم کدا و دا عرفات پڑے رہی سوال ورتکا ہوگا. پشتو شاعر نے اسی معنی میں استعمال کیا ہے. اصطلاح دین کے اندر کعبہ شریف جسے اللہ کے خانہ ہونے کا شرف حاصل ہے، خاص تاریخوں میں خاص مہینوں کی حج کے احرام کے ساتھ عاقل بالغ مسلمان کا وہاں حاضر ہونا اس کو حج کہتے ہیں. حج عقیدے کی صفائی ہے اور روح کی غذا ہے.
تمام عبادات کے اندر اندرونی مقصود کچھ اور ہے. جیسے وضو ہے تو اس سے نظافت الاعضاء مراد ہے. وضو اس طرح مقرر کیا گیا ہے کہ اعضاء صاف ستھرے دھل دھلا جاتے ہیں. نماز ہے تو اس سے طہارت الاجساد ہو جاتی ہے. جسم کی ایک خاص قسم کی صفائی اور نیرنگی اس سے حاصل ہوتی ہے. زکوٰۃ ہے تو اس سے طہرت الاموال مراد فقہا کہتے ہیں، مال پاک ہو جاتا ہے. حدیث میں ہے اگر تم زکوٰۃ نہیں دو گے تمہارا سارا مال پلید ہو جائے گا. جیسے جانور جب ذبح نہیں ہوتا 4 رگوں کا خون نہیں نکالا جاتا تو سارا جانور مردار ہو جاتا ہے. گائے، بھینس، بکری، مرغی، اس کے گلے پر چھرا پھیر کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے سے اس کی رگوں کا خون نکل جاتا ہے، سارا جانور پاک ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہی خون رہ گیا تو سارا جانور مردار ہو جائے گا. اسی طرح زکوٰۃ جب نہ دی جائے تو پورا کا پورا مال پلیت ہو جائے گا اور ناکارہ ہو جائے گا، منحوس اور نامراد ہو جائے گا، اور مال والے کے لیے دنیا میں عذاب بن جائے گا. یہ بڑے بڑے لینڈ لارڈ آپ دیکھتے ہیں در بدر خاک برسر، در بدر خاک برسر، ہمیشہ پریشان، ذلیل و خوار، اور ایسے ذلیل و خوار کہ انہیں احساس بھی نہیں کہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں. وہ اپنی ذلت کو سیاست کہتے ہیں. بس دان نکال لیں گے اخبار میں، شکل نظر آئے گی یہ بہت ہنس رہا ہے. کس بات پہ ہنس رہا ہے؟ کیا چیز ہوئی ہے؟ اعلانت شپتابان جو چٹی دعا چویلا خان، کس چیز سے ہنس رہا ہے؟ آپ کو ہنسی آ رہی ہے؟ دانت سب باہر نکلے ہوئے ہنس رہا ہے. کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک عذاب مسلط کی ہے، اور عذاب 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک عذاب کا احساس ہو جاتا ہے، وہ پھر استغفار اور توبے سے معاف ہو جاتا ہے. ایک عذاب ایسا ہوتا ہے کہ اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، وہ طویل ہوتا ہے. حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ. مفسرین نے حبطت اعمالهم کے نیچے لکھا ہے کہ ان پر ایسا عذاب ہوگا کہ یہ کبھی اٹھے گا نہیں ان سے، انہیں احساس تک نہیں ہوگا کہ ہم زیر عذاب ہیں. اگر ایک مسلمان کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ مجھے یہ تکلیف اس لیے ہوئی ہے کہ میں نے بے احتیاطی کی، میں نے عبادات میں کمی کی، میں نے کسی امانت میں خیانت کی، تو وہ اسے پورا کر سکتا ہے. اللہ کی عادت ہے کہ بندہ جب عود کر کے رجوع کر کے معافی مانگتا ہے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے. للہ افرح بتوبت عبدہ، بخاری میں ہے اللہ بندے کی توبے سے بڑا خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی ایک مثال دی ہے کہ دیکھو ایک شخص جنگل اور دشت میں اپنا سارا زاد سفر ایک سواری پر باندھا ہوا ہے اور بڑی تکلیف دہ راستوں سے گزر رہا ہے. اچانک دیکھا کہ اس کے وہ سواری غائب ہو گئی. اس نے صبح سے شام تک تلاش کی لیکن وہ نہیں ملی. تھک تھکا کے بھوکا پیاسا اب اس کے جسم کے اندر سانس بھی آخری چمک رہی ہے اور یہ مرنے کے ارادے سے ایک درخت کے نیچے گر گیا کہ ذات سفر سارا چلا گیا. آس پاس کوئی ہے نہیں، ایک بوند پانی کا نہیں ہے، ایک نوالا کھانے کا موجود نہیں ہے. اس بے خودی اور غم کے عالم میں فرمایا کہ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، یہ سو جاتا ہے.
جب کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ وہی سواری تمام زاد سفر سے لدی ہوئی اس کے سرہانے کڑی. تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص کتنا خوش ہوگا اور یہ کن الفاظ سے پھر اپنے رب کا شکر کرے گا. فرمایا اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب بندہ گناہوں سے واپس ہوتا ہے اور وہ توبہ کرتا ہے. ان العبد اذا اذنب ذنبا ثم اعترف وتاب توبة تاب اللہ علیہ. بخاری. بندے سے جب گناہ ہو جاتا ہے پھر گناہیں چھوڑ کر دل سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. بندے دو قسم کے ہیں. ایک وہ ہے جو نبوت کے ساتھ متصف ہے، انبیاء و مرسلین، ان سے گناہ صادر نہیں ہوتا، وہ بغیر گناہ اور بغیر معاصی کے کامل و اکمل ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کو مقتدائے انسانیت بنایا ہے. انبیاء کی سرشت اور فطرت ایسی کی گئی کہ اس سے کسی قسم کا معاصی اور ذنوب کا صدور نہیں ہوتا اور وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. اور دوسرے قسم کے انبیاء علیہ انسان وہ ہے جنہیں اولیاء کہتے ہیں، بزرگان دین. ان کے اوپر احوال آتے ہیں، ایک وقت ان پر ایسا آ جاتا ہے جس سے یہ گناہ کے بھی مرتکب ہوتے ہیں. جیسے بہت سارے صحابہ پر ایک دور کفر کا گزرا ہے، ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کفر کا دور بھی دیکھا ہے اور پھر اللہ نے ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نصیب فرمایا ہے. حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزا میں مسلمانوں کی صفیں درست کرنے کے لیے آگے بڑھے. خنجر گلے میں لٹکا ہوا تھا، جنگی ٹوپی سر پر سجی ہوئی تھی، خود لامہ، اور تلوار ہاتھ میں تھی اور تیروں کا ترکش بھی موجود تھا. پورا جیسے ایک جنگجو جنگ کے سامان سے مسلح ہوتا ہے. اسی حالت میں آپ صفوں کے آگے نکلے اور آپ نے مسلمانوں کو صف آرائی سمجھائی، ہدایت دے دی. آپ کا جمال آرا دیکھ کر کے دشمن کی صفوں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور آپ کی خدمت میں آئے اور آپ سے کہا آپ کون ہیں؟ آپ نے کہا میں خدا کا پیغمبر ہوں. اس نے کہا میرا دل گواہی دیتا ہے کہ پیغمبر اس طرح ہوتے ہیں، کیونکہ پیغمبر کا ہر آن ہر لمحہ معجزہ ہوتا ہے. وہ چاند چپتا نہیں ہے، وہ ایسا سورج ہے جس کی ضیاءپاشیوں سے ارض و سماوات خوش رنگ ہوتے ہیں. اور وہ یہود کے 6 علماء جب پیغمبر کی آمد مدینہ سن کر چلے آئے گفتگو اور مناظرے کے لیے، اور اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دی. ان میں سے ایک کا بیان ہے بخاری میں، فلما تبین لی وجہہ، جب میں نے حضرت کا چہرہ دیکھا، علمت بأنہ وجہ لیس لکذاب، میں سمجھ گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا ہے، یہ چہرہ کبھی بھی کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبرانہ ہر ادا اور خصلت کو اعجاز بنایا ہے، معجزہ بنایا ہے. تو اس شخص نے بھی آپ سے میدان جنگ کے اندر اس طرف مسلمانوں کی صفیں ہیں اور اس طرف کفار کی صفیں، آپ سے پوچھا کہ اگر میں آپ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا آپ کے لیے جنت ہوگی. تو اس نے وہاں کے بجائے ادھر سے لڑنا شروع کر دیا. جب لڑائی شروع ہوئی وہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا تھا.
لاشیں جب اٹھائی گئی تو اس کی لاش بھی نکل آئی، شہید ہو گیا تھا۔ آپ نے اس کو دیکھ کر کے فرمایا کہ کچھ بندے ایسے ہیں ماں صامو، انہوں نے کوئی روزہ نہیں رکھا، ماں صلو، نہ انہوں نے کوئی نماز پڑھی ہے، لیکن وہ جنت جائیں گے کیونکہ وہ مجھ پر ایمان لائیں۔ آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ شخص بھی ان لوگوں میں سے۔ عمر بر کفر کے اندر، شرک کے اندر مبتلا رہا، لیکن آخر وقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی سچائی نصیب فرمائی، اور اصل نجات کا سرمایہ ایمان ہے۔ اعمال تو ایمان کی بقا کے لیے، جیسے ایک پودے کو باقی رکھنے کے لیے آپ کبھی پانی پلاتے ہیں، کبھی کھاد ڈالتے ہیں، کبھی گڈی لگاتے ہیں، کبھی مٹی بدلتے ہیں، کبھی خس و خاشاک اس سے ہٹاتے ہیں کہ یہ پودا نشوونما پا سکے اور یہ مرجھا نہ جائے۔ اسی طرح ایمان کی ترقی اور اس کی قوت کو بہم بڑھانے کے لیے حکم یہ ہے کہ اعمال کر لے، اعملوا صالحا، بہترین اعمال اختیار کر۔ تمہارے اعمال سے تمہارے ایمان میں قوت آتی ہے اور اس میں نشوونما پیدا ہوتی ہے۔ اور انسان جب ایمان والا ہو اور اس کے اعمال نہ ہو، جیسے ایک بہترین بیج لگا ہوا ہو لیکن اس کی خدمت نہ ہو، کچھ مدت بعد وہاں اس بیج کا پودا غائب ہو جائے گا اور اس کی جگہ کیکر کا کانٹا اگ جائے گا، مختلف جھاڑیاں اور کانٹے دار چیزیں پیدا ہوگی۔ اس لیے جن کی تربیت نہیں ہوئی وہ کانٹے دار قسم کے مرزائی، منکر حدیث، بدعتی، صحابہ کے دشمن، قبر پرست، غیر اللہ کا پوجا کرنے والے، عناصر خبیثہ وہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ مقصود موحد متبع سنت مسلمان وہ غائب ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے اباطیل آپ دیکھتے ہیں، جتنے اکاذیب دیکھتے ہیں اور فرقے اور فتنے دیکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ایمان اور ایمان کی محنت پہنچ نہ سکی۔ یہ سکھوں کا بڑا گرو نانک، یہ بھی اسی طرح مسلمانوں سے ٹوٹا ہے۔ 612 ہجری کے اندر بابا فرید گنج شکر اور یہ ایک استاذ کے شاگرد ہیں اور پوری تحصیل علم کی ہے، مکمل قرآن سنت فقہ حاصل کر چکا ہے۔ اور مرزا غلام احمد تو آپ جانتے ہیں ابھی 140-30 سال کے عرصے کے اندر اسلام سے ٹوٹا ہے، اور غلام احمد پرویز، منکر حدیث، ڈاکٹر فضل الرحمان، نیاز فتح پوری، سر سید نیچری، اسلم جیراج پوری، عبداللہ بہائی، یہ سب کے سب وہ زنادقہ اور ملاحدہ ہے کہ جنہوں نے احادیث کی صحت کا انکار کیا ہے اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہا ہے کہ بس ایک قرآن بہت ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، اور مقصد قرآن کو ختم کرنا تھا، کیونکہ قرآن کی جان نکالنے کا طریقہ یہ کہ حدیث کا انکار کر لے، کیونکہ نہ نماز رہے گی اور نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، ایک حکم بھی دین کا محفوظ نہیں رہے گا، کیونکہ قرآن کریم کے اندر ایک نماز مکمل نہیں ہے، نہ وقت پورا ہے، نہ رکعات پوری ہے، نہ نماز کی شروع ہے، نہ نماز کا اختتام ہے، نہ صحت ہے، نہ فساد ہے۔ یہ تمام کام اللہ نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، اور آپ کو کہا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ کو مبعوث اس لیے کیا کہ لوگوں کے ہاں جو کتاب آ چکی ہے اس کی تفصیل آپ بیان کریں، تو اس تفصیل پر قرآن موقوف ہے اور اس کو حدیث کہتے ہیں، اور یہ ظالم حدیث کو نہیں مانتا تو گویا قرآن کی روح کا منکر ہو گیا۔ جیسے ایک شخص کسی کو کہے کہ میں مانتا ہوں کہ یہ آپ کا گھر ہے، لیکن اس گھر میں چوکیدار نہیں مانوں گا، آپ کے مہمان نہیں مانوں گا، آپ کے بچے نہیں مانوں گا، آپ کی بیوی نہیں مانوں گا، صرف آپ اور آپ کا گھر۔ مقصد یہ کہ جب میں چاہوں اس کو ختم کر دوں، یہی طریقہ دنیا کے اندر رائج ہے۔ تو منکر حدیث نے جو کہا ہے کہ صرف قرآن کافی ہے، وہ اس لیے نہیں کہ وہ قرآن پر ایمان رکھتا ہے، بلکہ یہ قرآن کریم سے مسلمانوں کو ہٹانے کا کامیاب طریقہ ہے۔
اپن لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ حدیث تو بہت بعد میں جمع ہوئی ہے، پتہ نہیں کون کون کہاں سے آیا ہے اور اس میں تو بہت فرق آیا ہوگا، تو آخر جیسے حدیث بعد میں جمع ہوئی ہے تو قرآن بھی تو بعد میں جمع ہوتا رہا، اس پر اعتماد کیسے رہا؟ قرآن کریم میں تو کسی کے ہاتھ میں وہ نہیں جو نبی نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہو، یا اللہ تعالیٰ نے جبریل سے لکھوایا ہو، یا خود لکھ کے نیچے بھیجا ہو کہ یہ میری کتاب ہے پکڑو، ایسا نہیں ہے۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، نبی کو لکھنے والا بنایا ہی نہیں ہے، نبی کے لیے لکھنا ممنوع ہے، ان کی شان صداقت کے خلاف جانا گیا ہے۔ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اگر آپ بہترین لکھنے والے ہوتے تو شک کرنے والوں اور اہل باطل کو اور موقع مل جاتا شک کرنے کو۔ آپ نے لکھنا ہی نہیں، لوگ لکھے، آپ کے کہنے سے لکھے، آپ کے اعتماد سے لکھے، اور صحابہ جب قرآن کریم جمع کرنے لگے تو کتنی احتیاط کی گئی، عجیب بات ہے ایسے۔ تمام صحابہ کو قرآن یاد تھا، خاص کر جو قرآن کمیٹی تھی، سب کے سب کرشیون تھے، اور جو نبی کے حکم پر سب کے سامنے کاتب بنے رہے، لکھتے رہے، ان کو بٹھایا کہ تم لوگ لکھو، لیکن انہوں نے بھی آیات وہ لکھی جو نبی کے زمانے میں لکھی گئی تھی، ایسی پرچیاں منگوائی گئی۔ اگر کسی کو صرف یاد ہے یا بعد میں لکھا ہے تو وہ نہیں چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لکھا گیا ہے وہ لکھا ہوا دیکھا ہے۔ اور بعض صورتوں کے اندر ایک ایک آیت کے لیے کئی کئی دن تک بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے، اس کے بعد وہ ٹکڑا کئی مل جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ خود محافظ ہے پورے دین کے۔ ایک زمانے میں مجھے ایک کتاب کی تلاش تھی، مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی اس پر کہ اتنی بڑی کتاب اور اس کے ہر لفظ اور ہر آیت وہ نبی کے حکم پر نبی کے زمانے میں لکھی ہوئی، یہ کتنا عجیب معجزہ ہے، اس کی مثال کیا ہوگی؟ تو میں کوئٹہ شہر میں ایک دوست کے ہاں ایک کتاب لینے گیا تھا، وہ کتاب تو مل گئی لیکن کتاب ادھوری تھی، آدھی نہیں تھی۔ میں بڑا خفا ہو گیا اور بڑا غمگین ہوا کہ اتنا سفر کر کے میں یہاں آیا ہوں اور کتاب نصف کے بعد شروع ہے اور نصف ابتدائی حصہ اس کا موجود نہیں ہے اور کتاب چھپی نہیں ہے، مخطوط ہے۔ تو ایک آدمی آیا اسی دکان پر اور اس نے مجھے کہا آپ کل دوپہر کو میرا مہمان ہو جائے، کتاب کا پہلا حصہ میں پیش کرتا ہوں۔ میں بڑا حیران ہو گیا کہ بھئی یہ کہیں اور علاقے کا ہے اور وہ کوئی اور ہے، اس کو کیسے معلوم ہوا ہے کہ کتاب؟ بس اس نے کہا ایک کتاب دکھاتا ہوں، بہت ممکن ہے کہ موافقت کر لیں۔ آپ یقین کر لیں دوسری جلد جہاں سے شروع ہوئی تھی اور پہلی جلد جہاں ختم ہوئی تھی، جب پہلا حصہ کئی دن بعد ملا وہ وہی حصہ تھا، اسی کاتب کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، لیکن مالکان مختلف تھے، ایک اور ملک کا تھا، دوسرے علاقے کا رہنے والا۔ تو جب 1500 سال بعد یہ معجزات دیکھے جاتے ہیں تو پہلی صدی میں ابوبکر صدیق کے حکم پر، جس کو نبی نے کہا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے اللہ کسی اور کو امام نہیں مانتا، آپ ہوں گے تو آپ ہی امامت کریں گے، اور جن کو پیغمبر نے کہا کہ جس کسی نے بھی احسان کیا ہے دنیا میں ہم نے اس کا بدلہ دیا سوائے ابوبکر کے کہ اس کی نیکیوں کا اور احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ خود دے گا۔ اور جس وقت حضرت ابوبکر خلیفہ منتخب ہو رہے تھے تو انصار نے کہا ہمارا بھی اپنا خلیفہ ہوگا، تو حضرت عمر نے کھڑے ہو کر ان کو کہا ایکم یوازیہ فی ثلاث، ہے کوئی مسلمان ابوبکر کی طرح؟ کدھر ہے وہ؟ انصار مدینہ سے کہا کھڑے ہو جاؤ، کدھر ہے تمہارے پاس ابوبکر جیسا آدمی؟ اور باتیں چھوڑو، 3 باتیں بتاتا ہوں، کوئی ایک کا نام لو دنیا میں ہے کوئی ایسا؟ سارے انصار نے کہا کہ کوئی نہیں، وہ صرف ابوبکر ہے۔ کہا فوراً بیعت کرو، ہاتھوں پہ ہاتھ رکھو۔ ایکم یوازیہ فی الثلاث،
صرف اور صفات معاف کرتا ہوں، 3 کا نام ایک ایک کا گن کر کے بتایا، ان میں کوئی اور دنیا کے اندر کوئی ہو مجھے دکھائے کہاں ہے وہ۔ ابوبکر اتنے بڑے آدمی تھے کہ علماء دین فرماتے گزشتہ امتوں کے اندر عمر جیسے لوگ تو ملیں گے، ابوبکر نہیں ملیں گے۔ ابوبکر صدیق گزشتہ کے صالحین کے اندر بھی لا نظیر و لا ثانی، اور گزشتہ امتوں کے اندر عمر و عثمان و علی جیسے لوگ ملیں گے، لیکن ابوبکر جیسے آدمی روئے زمین پر صرف ایک پیدا ہوا ہے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق غار، رفیق ہجرت، رفیق صداقت، تمام صفات کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اشبہ و اقرب۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ایک انسان کو توجہ ہوتی ہے نیکیوں کی طرف، لیکن سب سے بڑا مقام جو اس کو رب العزت کے ہاں ملتا ہے وہ توبے سے ملتا ہے، گناہ چھوڑنے سے ملتا ہے۔ گناہ اس کے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ ہے، اس کو روک لیتا ہے۔ جیسے ایک آدمی آپ کے گھر آتا جاتا ہے لیکن اچانک کوئی غلطی کر لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ بس آج کے بعد آنے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہی شخص تھا جس کا آپ انتظار کرتے تھے اور آپ مجلس سجاتے تھے، بڑے خوش ہوتے تھے، گھڑیوں انتظار ہوتا تھا، لیکن اس نے ایک ایسی غلطی کی ہے کہ اب آپ کہتے ہیں کہ اس گھر کے اندر آپ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے گناہ کو عربی میں زم کہتے ہیں، زم کے معنی ہے ایک کے، دم کے۔ جیسے ایک انسان ہو اور اس کی اتنے پیچھے دم لگ جائے تو وہ بہت ہی شرم کا باعث ہوگا، شرم کا باعث ہو جائے گا، آدمی اس کو دیکھ نہیں سکے گا۔ اسی طریقے سے عالم روح کے اندر گناہوں کی وجہ سے آدمی دمدار ہو جاتے ہیں۔ ملائک کے محامد میں اور صفوف بالا کے اندر اس کا مقام مجروح ہو جاتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات نے 2 قسم کے احکام و تعلیمات دیے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ لوگ گناہ نہ کریں، کیوں؟ ایک اللہ کو مانے، شرک چھوڑے، کفر چھوڑے، نبی کی تصدیق کر لے۔ نبی سچوں کا سردار ہوتا ہے، نبی کی ہر کروٹ، ہر پہلو، ادا، خواب اور نیند، آمد اور رفت، ہنسی اور مذاق، رونا اور دھونا، کھانا اور پینا، حیات اور ممات صداقت کا نمونہ ہوتا ہے۔ نبی کبھی بھی غلط بات نہیں کرتے۔ اور پھر نبی سے تمام انوار اور خیر و عافیت کی ادائیں صادر ہوتی ہے جس پر انسان کو ناز ہوتا ہے۔ اس قسم کے بڑے کام نبی کرتے ہیں، نبی چھوٹا پن کام نہیں کرتا۔ مثلا الٹے ہاتھ سے کھانا، الٹے ہاتھ سے پینے، چھوٹا پن ہے نا، نبی کا کام نہیں ہے۔ آنکھوں سے باتیں کرنا، آنکھ مار کے اشارہ کرنا، الانبیاء لا یغمزون، ابو داؤد میں آپ نے کہا پیغمبر لوگ آنکھیں نہیں مارتے، یہ تو بدماشوں کا طریقہ ہے۔ اور ایک شخص نے پیچھے سے آواز دی تو آپ نے فرمایا مجھے میرے رب نے سختی سے کہا ہے کہ پیچھے سے پکارنے والے کو بالکل مت دیکھا کرے۔ ہاذا نداء الحیوان، یہ تو جانوروں کا طریقہ ہے، ہر طرف سے آپ آواز دیں گے۔ انسان کے تو آدمی گھوم کر کے سامنے السلام علیکم، چلتے ہوئے کھانا اور پینا، کھڑے ہو کر کھانا اور پینا، یہ درندوں کا اور جانوروں کا طریقہ ہے، نبی کی شان عظمت کے منافی۔ ننگے سر گھومنا اور پھرنا اور ننگے جسم کے ساتھ رہنا، یہ انبیاء کے آداب اور حیا کے خلاف ہے۔ کمال کے جتنے اخلاق ہیں اور انسانیت کے جو معراج شرف پر ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے لیے ہے، اس لیے نبی کو مقتدا بنایا گیا ہے۔ نبی جب گفتگو کرتے تھے، بلکہ نبی جو افعال انجام دیتے تھے تو قرآن کہتا ہے انک بأعیننا ووحینا، وہ بھی وحی ہے۔ اور نبی جو بات کرتے تھے وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جیسے لوگ خواہشات میں آ کے باتیں کرتے،
خواہش نفس سے مجبور ہو کے باتیں کرتے ہیں. آج ایک آدمی نے بہت جوش سے ایک بات کہی تو آپ کا اچھا یہ کام تھا اس کا. دوسرے آدمی نے بہت آہستہ آہستہ باتیں کی. آپ نے کہا اس لیے دلچسپی نہیں لے رہا ہے, اس کو کچھ ملے گا نہیں. دیکھو خود غرض ہی واضح ہے. ایک بہت گریبان پھاڑ رہا تھا, آستین چڑھایا ہوا تھا, تو آپ نے کہا فائدہ سارا اس کا ہو رہا ہے. دوسرا ویسے کھڑا تھا, سر ہلا رہا تھا, بول نہیں رہا ہے, تو آپ نے کہا یہ اس ایک کا فائدہ ہے, دوسرے کا نہیں ہے. خود غرض دونوں ہے. انسانیت ان کی ڈوب گئی. اور ایک آدمی سے آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا دوست ہے, اس کو کہے میرے ساتھ ظلم نہ کرے, ایک بات کرتا, تو وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے میں اس کو کہہ دیتا ہوں لیکن مجھے کیا ملے گا. یہ دیکھیں انسانیت کتنے نیچے گئی ہے, مٹی میں دفن ہو گئی. اس کو یہ شرف نہیں معلوم کہ میں ایک ایسے پیغمبر کا امتی ہوں جنہوں نے کہا ہے کہ عشق و تو ضرور نیکی کے کاموں میں سفارش کر کے اجر پاؤ, اجر پاؤ. یہ دیکھو ذرا نبوت کے معیار سے لوگ نیچے ہو گئے تو سود کھانے لگے, دوسروں کے حقوق دبانے لگے, رشتے توڑنے لگے, اور گھروں کے اندر اور دکانوں کے اندر اور ہر جگہ بدامنی پیدا کرنے لگے. یہ تمام کے تمام تباہکاریاں اس لیے آئی کہ انہوں نے اپنے نبی کے جلیل القدر اخلاق کو نظر انداز کیا ہے. جلیل القدر اخلاق کو نظر انداز کیا ہے. نبی کا ایک ظاہر ہوتا ہے, وہ مخلوق کے ساتھ ہے. جسد, جسم, کھانا پینا, بولنا, اٹھک بیٹھک, یہ ظاہر ہے. اور یہ ملکوت سے, ملائک سے بڑھ کر کمال کا ہے. ملائک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ پہلے ہی دن عاجز آ چکے ہیں. آدم کے سامنے عاجز ہوئے تو سید العدم کا کیا حال ہوگا. ایک نبی کا باطن ہوتا ہے, نبی کی روح ہوتی ہے, اس کے تحت وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور کس طرح عبادت کرتے ہیں. عمر ابن عبدالعزیز نے نماز پڑھائی فجر کی تو صحابہ رونے لگے, اور صحابہ نے کہا آج ایسا معلوم ہوا جیسے محمد رسول اللہ امامت کر رہا ہے. حضرت کی امامت یاد آ گئی بڑے لوگوں کو. عمر ابن عبدالعزیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ہے تو بنو امیہ, لیکن بنو امیہ کے اندر ان جیسا مسلمان کوئی نہیں ہوا. اب پیغمبر نماز پڑھتے تھے, رات کو اٹھتے تھے, کتنی نماز پڑھتے تھے. آپ خود سوچے, ہم مولوی ہیں, آپ نمازی ہے, صف اول کے داڑیاں ہیں, اچھے کپڑے پہنتے, پہلی صفوں میں آنے کے لیے زور لگاتے ہیں, اور سارے کام چھوڑ کر کے جمعہ وقت پر شان اور شوکت سے جہاں تک ہو سکے حرام سے بچتے ہیں اور اللہ کی رضا کے کام انجام دیتے ہیں. میں پوچھتا ہوں کوئی ایسا مسلمان ہے جو رات کو اٹھ کر کے 20 رکعت نفل پڑھے؟ یہ کوئی آسان کام ہوتا ہے؟ چلو ایک رات کو تو ہم شوق سے پڑھ لیں گے, لیلۃ القدر ہے, بڑی رات ہے, جاگنے والی رات ہے, شور شرابہ کر کے مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں. پھر وہی لوگ فجر کے اندر نہیں ہوتے. اور مجھے دن نے کہا ہے جو رات کو عبادت کرے اور ان کی فجر ڈھیلی ہو, میں ان کا جنازہ نہیں پڑھوں گا, وہ زندیق ہے. انبیاء اور اولیاء رات کو عبادت کرتے تھے تاکہ فجر میں چست رہے. اور فقہاء نے لکھا ہے کہ جن کے رات جاگنے سے فجر متاثر ہوتی ہے ان کے لیے رات کو جاگنا مکروہ ہے. مقصود فجر ہے, رات جاگنا مقصود نہیں, وہ اضافی ہے. اضافات سے مقاصد کو مجروح کرنا کمقلوں کا کام. اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے اور وہ کھانا پکا کے راستے میں کھڑا ہے, آؤ بھائی آؤ بھائی دعوت کھاؤ, آؤ بھائی خیرات کھاؤ. آپ کہتے ہیں وہ پہلی جان چھڑا لو, پرائی چیزیں ادا کر لو, پہلے خیرات اور دعوت بعد میں کرتے ہیں. القرض کالفرض والفرض کالقرض, ادب کے علماء کہتے ہیں قرض کو ایسا سمجھو جیسے فرض. وہ قرض ہی تو تھا ایک شخص پر کہ آپ مصلے پر آئے, جنازے کے لیے صفیں کھڑی تھی اور جنازہ آگے رکھا ہوا تھا. آپ نے پوچھا اس شخص پر کسی کا قرضہ ہے؟
لوگوں نے کہا صاحب ہمارا قرضہ ہے، اس نے کہا میرا قرضہ ہے. آپ نے فرمایا میں مخروز کا جنازہ نہیں پڑھا تھا، پیچھے چلے گئے. کیوں اس نے انتظام نہیں کیا ہے؟ مخروز کیوں مر رہا تھا؟ جب پیغمبر پیچھے ہو گئے اور آپ نے فرمایا لا اصلی علی مدیون، میں مدیون کا جنازہ نہیں پڑھا تھا، تو صحابہ میں سے ایک نے کہا حضرت آپ جنازہ پڑھائے، میں اس کے قرضے کا ذمہ لیتا ہوں، میں ادا کروں گا. آپ کے ارشاد عالی اور ناراضگی کا مقصد بھی یہ تھا کہ اوروں کو تنبیہ ہو جائے اور اس کی جان چھوٹ جائے. ایک مسلمان آگے بڑھا، اس نے کہا حضرت آپ ہی امامت فرمائیں، اس کا تمام قرضہ میں ادا کروں گا. آج لوگ بڑے شوق سے قرضے لے رہے، جی بینک کا قرضہ، ٹیلی فون کرتے جی بینک سے قرضہ لے سکتے؟ ہاں لے سکتے. الحمدللہ، شاباش شاباش، اس نے عید کا چاند دیکھ لیا، الحمدللہ. اور بینک جہاں ہو وہاں سے گزرنے بھی خطر سے خالی نہیں ہے. یہ بینک سے قرضے مانگ رہے ہیں اور دھوکہ بازوں نے اسلام کے نام پہ بینک بنا لیے. شرم تم کو مگر نہیں آتی. بینک بھی اسلامی ہو سکتا ہے کبھی. بینک اسلامی کا مطلب یہ کہ اسلام نافذ ہو گیا. بے شک ہر چیز صحیح ہوگی جب تک بینک اسٹیٹ بینک کے نیچے ہے، اور اسٹیٹ بینک تمام جواریوں کا اور حراموں کا مجموعہ ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی مندر کے اندر کہے کہ بہت پاک جگہ ہے اور میں 2 رکعت پڑھ کے مزہ آتا ہے. اس کو یہ پتہ نہیں کہ مندر کے اندر لگے ہوئے پتھر بھی جہنم میں جلنے والے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. خواجہ خواجگاں الشیخ الکبیر فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ، وہ ایک دن کھانے کے لیے بیٹھنے لگے اور اچانک نوالا لیا اور لیتے ہی پھر واپس رکھا اور فرمایا اوہ نوالا نہیں اٹھتا، پہاڑ کے برابر بھاری ہو گیا ہے، کیا بلا ڈالا ہے اس میں. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سامنے کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کر اور کہنے لگے جنگل سے خودرو سبزی میں کاٹ کے لایا، لکڑیاں نجیب الدین متوکل نے لے کے آئے اور پانی اس میں اور آگ لگائی ہے بدر الدین اسحاق نے. ہمیں معلوم نہیں کہ حضرت صاحب کو کس چیز کی اطلاع ہو رہی ہے کہ آپ کھانے کو محسوس کرتے کہ بہت بھاری ہے. خواجہ صاحب نے یک دم پوچھا کہ نمک کہاں سے آیا؟ کہ نمک ختم ہو گیا تھا، بنیے سے قرض لائے. خواجہ صاحب نے کہا اوہ فقیر کے از گرسنہ بم اور بہ کے از کسی قرض خواہد. فقیر بھوکا مر جائے یہ بہتر ہے کہ لوگوں سے قرض مانگ کے وہ کھائے. اور کہا کھانا اٹھا کے باہر ڈالو، یہ کھانے کا قابل نہیں ہے. روزانہ دنیا کے اندر فرید گن شکر پیدا ہوتے ہیں کیا؟ روز نظام الدین اور بدر الدین اسحاق پیدا ہوتے ہیں. احتیاط دیکھو، اس امت کا شرف ہے جن کو اپنے نبی اور اپنے دین کی جامعیت سے کمال احتیاط نصیب ہوئی. ہر معاملے کو دیکھیں آپ. ایک شخص دنیا سے جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، ہم سب اس کے لیے رحم کی دعا کرتے ہیں، اس کو مرحوم کہتے ہیں، لیکن اس کا ایک جرم معافی کا قابل نہیں ہے کہ وہ جا رہا ہے اور لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے. یہ نہیں معاف ہو. اس کا معاملہ صاف ہونا چاہیے. اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور اس کی گردن پر گائے ہوگی. ایک آدمی آئے گا اس کی گردن پر اونٹ ہوگا. ایک آدمی آئے گا اس کی گردن پر بکری ہوگی، لہور ہوگا اور وہ بے بے کرے گی. اور ایک آدمی آئے گا اور اس کی گردن پر زمین پڑی ہوگی، زمین 7ویں زمین تک. اور وہ کہے گا یا رسول اللہ اغثنی، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، حضرت مجھے بچائیے. میں کہوں گا میں نے دین پورا پہنچایا تھا، آج میں کچھ نہیں کر سکتا.
پھر آپ نے فرمایا یہ بکری چور، گائے چور، اونٹ چور، زمین چور. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس نے جس چیز کی چوری کی، چوری سمیت اس کو قیامت کے دن لایا جائے. جیسے دنیا کے اندر چوری کا ساز و سامان سمیت پولیس اس کا چالان پیش کرتی ہے. یہ ہیروئن، یہ چرس، یہ اسلحہ، یہ کلاشنکوف، یہ تمام خطرناک ساز و سامان یہ شخص کا ہے. اور پھر عدالت چاند پٹک کے بعد قرار واقعی سزا متعین کرتی ہے. اللہ کے اس عظیم عدالت میں دنیا کے ذرے ذرے کے ساتھ مجرمین پیش ہوں گے، اور وہ دن برحق ہے، اس میں شک نہ کرنا. ان الساعۃ آتیہ، اللہ فرماتے وہ دن آ کے رہے گا، لا ریب فیہ، شک کہاں ہے اس میں. جیسے قرآن کے لیے کہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کی عظمت و صداقت میں شک نہیں ہے. اس طرح قیامت کے لیے کہا ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہ، قیامت بالکل آ کے رہے گی، کوئی شک نہ کرنا اس میں. اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ میں اسے چھپاؤں، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر انسان کو اپنے کیے کا بدلہ، نیک اعمال کی جزا اور برے اعمال کی سزا دی جائے. قیامت کا دن برحق ہے، اور وہاں نجات انبیاء کے اتباع سے، سنت کو لائے ہے عمل بنانے سے ہوگی، اور عقیدے میں ایمان و توحید کی حفاظت سے نجات ہوگی. اگر عقیدے کے ایمان میں فرق ہو یا اعمال میں کوئی چوری چکوری نکلی تو سزا متعین ہو جائے گی، سزا متعین ہو جائے گی فوری طور پر. علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور درجات عالی نہ ہوئے تب بھی امت محمدیہ کی شان کے منافی ہے. آپ نے تو کہا تھا کہ تم لوگ جب بھی خدا سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو. میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ میری ساری امت کو جنت الفردوس داخل کر. آپ کا مقام پہلے پہچان لیں. ایک آدمی کا باپ صاحب حیثیت، دادا بہترین قابل، خاندان کا ہر فرد قوم کا مقتدا اور رہبر، اور یہ عام راہرو بن جائے تو ان سب کی عزت اور ناموس کے منافی سمجھا جاتا ہے. ان اولیاء اور اکابر کو بھی میں جانتا ہوں، اور تاریخ میں ان کے اسامی اور ان کے خدمات جلیل القدر مسلم آئے، جنہوں نے بہت ساری نیکیاں کر کے امت کو بخشتے تھے کہ یہ امت میں جو کمی کوتاہی ہو وہ اللہ معاف کر دے اور ان کو اس دن ان کی عزت رکھے. رابع بصریہ رحمہ اللہ، جن کے بارے میں حسن بصری نے کہا ہے کہ افسوس کہ میرے زمانے میں ایک عورت ہے جس کے عمل پر ہمیں فخر ہے اور جن کی نیکیوں سے ہمیں شرم آتی ہے. اتنی بڑی عورت ہے. تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ کیا دعا کرتی ہے یہ اعمال کا؟ میرے کوئی اعمال و اعمال نہیں ہے، اگر یہ لگ گئے اور رنگ لگا دیا گیا کہ یہ ٹھیک ہے تو امت کے گناہگاروں کو پیش کر دوں گی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہگاروں کا پردہ کیا جائے تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ امت کے نچلے اعمال کی وجہ سے کہیں آپ کی نگاہ میں فرق نہ آئے، مقام عزت کے اندر فرق واقع نہ ہو جائے. یہ جو آپ نے حدیث بیان کی کہ کچھ لوگ مجھے پکاریں گے اور وہ بکری چور ہوں گے اور گائے چور ہوں گے اور اونٹ چور ہوں گے اور زمین چور ہوں گے، مختلف چوریاں، یہ عجیب بات ہے کہ آج بھی وہ لوگ یا رسول اللہ یا رسول اللہ نعرے لگاتے ہیں جو عقیدے اور سنت کے چور ہیں. قیامت کے دن بھی یہی چور ہوں گے، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ. اور آپ جواب میں کہتے ہیں کہ آج کے دن صرف اللہ بچانے والا ہے، لا املک لکم من اللہ شیئا، میں کچھ کام نہیں آ سکتا.
عجیب بات ہے کہ دنیا کے اندر اس کا انتظام ہے کہ لوگ لوگوں کو نہ لوٹے، کپڑے نہ چوری کرے، جوتا نہ چوری کرے۔ میں ایک مسجد میں گیا، وہاں لکھا ہوا تھا جوتا چوری کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ میں نے چاک لے کے اس کے ساتھ لکھا کہ سنت چوری کرنا اس سے بڑا جرم ہے۔ میں نماز پڑھ کر کے ایک طرف بیٹھ گیا تو مجھ سے پوچھا سنت کون چوری کرتے ہے؟ میں نے کہا بدعتی بریلوی، اور کون کرتا ہے؟ آپ کی مسجد میں لکھا ہے 11ویں شریف کا بیان اور اس شریف کا بیان، بس جو بھی بدکاری کرنی ہے اس کے ساتھ لگا لی شریف شریف شریف۔ خدا نے شریفوں کو بھی دنیا کو دکھا دیا کہ ان جیسے بدچلن نہیں ہے کہیں۔ عقیدے کے چور، عقیدہ مومن کا خدا کے بارے میں ہوتا ہے کہ وہی نفع و ضرر کا مالک ہے، اور جو یہ سمجھے ہیں کہ قبروں میں بھی جان ہے اور وہ بھی ہمیں دیکھ رہی ہے اور وہ اوپر نیچے کر سکتی ہے، اس کو رسول اللہ کی تشریف اور یہ شرم کرنا چاہیے۔ حضرت سے پہلے لوگ یہ گندے خیالات رکھتے تھے، جب حضرت مبعوث ہوئے آپ نے ان کو سیدھا کیا۔ وہ زندہ عیسیٰ کو حاجت روا سمجھتے تھے، آپ نے کہا نہ، عیسیٰ علیہ السلام حاجت روا نہیں ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ علیہ السلام میرے پیغمبر ہے خدا کے، وہ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی ہے، وہ مشکل کشا و حاجت روا نہیں ہے۔ وہ عزیر پیغمبر کو مشکل کشا و حاجت روا آپ نے فرمایا کافر ہے۔ قرآن کے اندر آیت نازل ہوئی جو عزیر کو اور عیسیٰ کو حاجت روا و مشکل کشا کا ہے۔ وہ خدا کے فرشتوں کو حاجت روا و مشکل کشا مکے کے مشرک سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ملائک کی بے بسی بیان کی، وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، کتنے فرشتے بالکل بے بس ہیں، عجز کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، وہ میرے سامنے کیا فیصلے کریں گے؟ بل عباد مکرمون، بندے ہیں باعزت، لا یسبقونہ بالقول، بات تک نہیں کر سکتے حضور خدا میں، لا یسبقونہ بالقول، مجال ہے کہ خدا کے سامنے بات تو کرے وہ، وہم بامرہ یعملون، جیسے ان کو حکم ملتا ہے فرشتے فوراً عمل کرتے ہیں۔ وہ کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے، کسی کی حاجت برائی نہیں کر سکتے۔ یہ تمام عقائد اس لیے نازل ہوئے تاکہ امت کا عقیدت توحید کا محکم ہو جائے، ایک اللہ کی عظمت اور بڑائی دل سے مان لے۔ لیکن ان کے ہاں ہر درگاہ اور ہر جھنڈا، ہر قبر اور ہر قبرستان حاجت روا و مشکل کشا ہے۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ مسلمانوں کے پاس جو سرمایہ تھا وہ ایمان کا، اور مسلمانوں کی جو عزت کا قیام تھا وہ اعمال کے ذریعے، اور اعمال میں جال سازی نہیں چلتی کہ آپ نے اپنی طرف سے آج جی مردے کی پہلی رات ہے اس کو بڑا فائدہ ہوگا، دلیل بیار، دلیل لانی پڑے گی۔ آج تیسری رات ہے، آج مہینہ ہو گیا، آج برسی شریف ہے، بس شریف لگاؤ۔ پیغمبر کے زمانے میں لوگ نہیں مرتے تھے، ان کی راتیں کب ہوئی ہیں، ان کے تیجے چیلم اور برسیاں کب منائی گئی؟ خود پیغمبر کی برسی اور ولادت کا دن صحابہ نے کبھی بھی نہیں منایا۔ مجتہدین و محدثین نے 1400 سال تک یہ اعمال نہیں کیے۔ فاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل کہاں ہے اس پر؟ یہی وجہ ہے کہ قربانی جب آپ نے بڑی فضیلت بیان کی تو صحابہ نے کہا یہ کیا چیز ہے قربانی، یعنی کہاں سے شروع ہوئی؟ آپ نے کہا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے روحانی پدر اور مذہبی رہنما اور رہبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو حضور خدا قربانی کے لیے پیش کیا، اللہ نے وہ قبول کر کے جنت سے ان کے لیے مینڈا بھیجا، اور اس وقت سے امت کو حکم ہوا کہ وہ قربانی کے لیے ایک مینڈا ذبح کرے۔ پھر مینڈا اور بکرا ہم حکم ہوئے، پھر حکم آیا کہ حلال جانور جو پالتو ہو جیسے گائے، بھینس، اونٹ، ان سب کی قربانی جائز۔ پھر یہ وضاحت بھی آئی
کہ یہ بڑے جانور ہیں اور یہ کئی مینڈوں اور بکروں کے قائم مقام ہو سکتے ہیں، ایک کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور دو بھی اور چار بھی، 5 اور 7 افضل ہے اور سنت کے عین مطابق ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، آپ نے فرمایا جابر کوئی گائے خریدو میرے لیے، میں بیویوں کی طرف سے بھی قربانی کروں گا۔ جب میں نے حساب لگایا تو آپ 5 قربانیاں کرنا چاہتے تھے، 2 حصے اور رہ گئے، تو آپ نے مجھ سے فرمایا تیرے بیٹے کا عقیقہ نہیں ہوا ہے، اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ جابر فرماتے ہم حضرت کے ساتھ شریک ہو گئے، آپ کی قربانیاں تھی اور ہمارے عقیقے تھے۔ فتح عالمگیری جلد 5 میں لکھا ہے عقیقہ اور ولیمہ سنت ہے، قربانی میں شامل ہو سکتی ہے۔ دیکھو جیسے کیا گیا ایسے دین و قانون بنتا چلا جا رہا۔ اور سنت طریقہ آپ کا یہ ہے کہ قربانی کے دن عید کی نماز پڑھ کر کے اپنی قربانی کا گوشت جو جلدی پک سکتا ہو اس میں سے آپ چک لیتے تھے۔ جو جاہل و مشہور ہو گئے کہ روزہ کھول دیتے ہیں، عید کے دن روزہ تو شیطان کا ہوتا ہے، عید کے دن تو روزہ نہیں ہوتا۔ تو جابر کہتے ہیں کہ مجھے اندازہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گائے کا گوشت عربوں میں کم تھا، اتنا شوق سے نہیں کھاتے، تو مجھ سے فرمایا کہ گوشت ابال کے شوربہ لے آؤ، وہ بھی اس کے حکم میں، مرق اللحم فی حکم اللحم، گوشت کا شوربہ اس کو بھی گوشت کے حکم میں، سنت ادا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اور فقہاء نے پھر اس کی تفاصیل جمع فرمائی کہ ایک گھر میں ایک قربانی واجب ہے۔ گھر اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کھانا پینا سب ایک ہو اور تمام مال کا اصل مالک ایک ہو۔ اگر ایک گھر ہے لیکن علیحدہ علیحدہ افراد اپنے اپنی پونجی اور موڑی کے مالک ہے تو زیادہ بہتر بات یہی ہے کہ ہر شخص پر قربانی واجب ہو، نابالغ پر نہیں ہے، غریب مسکین پر نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ اگر کوئی عید کے دن بھی صاحب نصاب بنا یا نقدی سونا چاندی تو نہیں ہے، اشیاء قیمتی کپڑے گھریلو سامان اس قسم کی چیزیں بھی موجود ہیں تو راجح قول کے مطابق وہ بھی قربانی کر دیں۔ اپنے مردوں کی طرف سے، اپنے زندوں کی طرف سے، چھوٹے بچوں تک کی طرف سے قربانیاں کرنا زیادہ بہتر ثواب کا باعث اور مستقبل کی درخشانی کا باعث ہے، کیونکہ مبارک موقع ہے۔ اصل قربانی کا وقت وہ ہے جہاں حجاج 10 ذی الحج کو مینا کے سامنے حضرت اسماعیل کی یاد میں حاجی متمتع اور قارن قربانی کرتے ہیں۔ اصل سنت وہ ہے، لیکن وہ سب کے لیے آسان نہیں ہے، تو پورے عالم کے اندر حکم آیا کہ آپ اپنی اپنی جگہ قربانیاں کر دیں۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ حج کی قربانی وہ حج کے احکام کا حصہ ہے، اس سے گھریلو مال و دولت والی قربانی مستثنا ہے، وہ اپنی جگہ اٹل رہے گی، وہ مستقل کی جائے گی۔ اور چونکہ قربانی نے ایک شرعی حیثیت اختیار کر لی تو آپ نے صحابہ سے کہا استشرف العین والاذن والسن، کان آنکھ دان تک دیکھو کہ ٹھیک ہو، کمزور نہ ہو، مریل نہ ہو، کٹے ہوئے نہ ہو۔ اور فقہاء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ گائے، بکری، بھیڑ، بھینس، اونٹنی اس کے تھن بھی صحیح ہو، اگر 2 تھن خراب ہے تو قربانی نہیں ہوگی، نصف کو ترجیح ہے عدم کی طرف۔ اگر 1 تھن میں نقصان ہے، 3 سلامت ہے تو 1 ویسے بھی ربع ہے اور ربع معاف ہے۔ اور جگہوں میں جو ربع کو قائم مقام کل کا کیا ہے یہ فتاوی شام میں کمزور قول ہے۔ میں نے احسن المناسک کے تکملہ میں پوری تنقیح و تحقیق کی ہے۔ پھر آپ نے یہاں تک فرمایا کہ قربانی بھی اس کا گوشت بھی خیرات کرو اور اس کے چمڑے بھی خیرات کرو، بلکہ جو قربانی کے جانور کے اندر رسی ہے اور اس کے اوپر ڈلنے والا شال ہے آپ نے کہا وہ بھی خیرات کرو۔ بعض گھروں کے اندر خوبصورت کپڑا ہوتا ہے،
اور شاندار قسم کی رنگ برنگی رسیاں ہوتی ہیں، وہ ہر سال قربانی کے جانور کو ڈالتے ہیں اور اس کو ذبح کر کے وہ پھر گھر لے جاتے ہیں. یہ مکروہ ہے، یاد رکھنا، نحوست ہے. جیسے اللہ نے گائے جیتی اور گئی تو اگلے سال شال نہیں دے سکتا ہے وہ، اور وہ رنگ برنگی ڈوری ہے تو جو ہے نا طبیعت کی خساست اور بخل ہے، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا تصدق بخطامها وجلالها، اس کا مہار اور اس کی شال وہ بھی دے دینا، ختم کرو. علماء نے پھر فرمایا کہ بھائی اس کے تین حصے کیے جائے، ایک گوشت اپنے لیے رکھا جائے، دوسرا عزیز و اقارب کو، اور تیسرا فقراء مساکین کو. عذر و ضرورت سارا بھی رکھ سکتے ہیں، بہتر سارا بھی دینا ہے اور سارا بانٹ بھی سکتے ہیں. البتہ فقہاء نے لکھا ہے کہ محاربہ کو نہ دیے جائے، وہ کفار اور غیر مسلم جو مسلمانوں سے لڑتے رہتے ہیں ان کو نہ دیا جائے، کیونکہ یہ اعزاز بھی ہے. عام غیر مسلم جو نوکر چاکر خدمت والے ہیں ان کو دیا جا سکتا ہے. البتہ علماء وقت کہتے ہیں کہ چمڑا وہ مالی تعاون کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے وہ صرف مسلمان مستحق وہی اس کا مستحق جانا جائے، اس سے غیر مسلموں کو نہ پالا جائے. بہت سارے تفصیلی مسائل ہیں، وہ میں نے احسن المناسک کے اندر بھی لکھا ہے اور علماء نے بھی لکھا ہے، سب ہر جگہ پامفلیٹ ملتے ہیں. اب درمیان میں اور جمعہ بھی ہے، بہت سارے اہم مہم مسائل اس میں بھی ذکر کریں گے. اللہ جل جلالہ پورے عالم کے مسلمانوں کے حج قربانیاں تکمیل تک پہنچائے. وآخر دعوانا الحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر کبیرا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا احمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فیا ایھا المؤمنون وحدوا اللہ فإن التوحید راس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات. عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله والرسول فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء وعلماء أمته من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. ما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی وفاطمة سیدة نساء اہل الجنہ وفضل عائشہ على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وخير نساء بني اسرائيل مريم وخير نساء هذه الأمة خديجة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي لأن من أنفق منهم أحد ذهبا لا يبلغ مد أحدهم ولا نسيفا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آباد کے لیے آگے آ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں. احباب کی سہولت کے لیے اجتماعی قربانی کا یہاں بھی انتظام ہے گزشتہ سالوں کی طرح. گو اعلان یہی ہوا ہے کہ فی حصہ جو سے کاغذ پہ لکھا ہوا ہے 2500، لیکن موجودہ دور اور منڈی کا حال دیکھ کر جو حضرات آج کے بعد جمع کرتے ہیں وہ 3000 حصے کے حساب سے جمع کیا جائے. اللہ اکبر. قربانی شوق و ذوق کی عبادت ہے، نہایت خوش دلی کی. صرف جان چھڑائی نہیں ہے بلکہ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے بہت ہی خوشی سے اور بہت ہی خوش دلی سے، کیونکہ قیامت کے دن یہی تمہاری شفاعت اور تمہاری مغفرت اور نیکیوں کے ذرائع ثابت ہوں گے. قربانی جیسی اپنی طرف سے وہ تو واجب ہے، اپنے مردوں کے ثواب کے لیے چھوٹے بچوں کی طرف سے بہت سارے اولیاء، بزرگان دین، انبیاء، صلحاء، محدثین کی طرف سے بھی اللہ کے نیک بندے کرتے ہیں. اس سے کرنے والے اور جن کے لیے کیے جاتے ہیں سب کے درجات عالی ہوتے ہیں. زیادہ سے زیادہ قربانیاں کرنا یہ ثواب اور اجر کا باعث ہے اور مستقبل کی روشنی اور کامیابی کا پیش خیمہ ہے. نماز میں جب سلام پھیر جاتا ہے تو کیا یہ سلام مقتدی اور فرشتوں کو پہنچتا ہے؟ کیا نیت یہ رکھنی چاہیے؟ حدیث شریف میں ہے کہ دائیں بائیں جو نیک جنات نماز میں شریک ہے، جو فرشتے ہیں ان سب کو سلام ہوتا ہے، اور جو نمازی موجود ہو ان کو بھی السلام علیکم ہے. اور تحیات کی دعا کے بارے میں بخاری میں ہے یہ الفاظ پڑھنے کے بعد السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اصوابت کل عبد للہ صالح فی الارض والسماء. آسمان و زمین میں جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں ان سب کو پہنچتا ہے. کعبے کا کیا معنی ہے؟ کعبے کا معنی تو ہے ابھرا ہوا، کیونکہ سب سے پہلے جب پانی جمنے لگا تو یہی جگہ ابھرنے لگی. کعب ابری ہوئی جگہ کہتے، اور پاؤں کے ٹخنوں کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی ابھرے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. یہ کہنے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے ایک کفر کا نظریہ ہے. ایسا کہنے والے کافر ہو جائیں. قربانی کے بارے میں زید کے 2 بھائی ہیں اور والد فوت، ماں اور ایک ماں ہے. والد فوت ہو چکا ہے. زید کا گھر واحد کا کفیل ہے. اب زید قربانی کرنا چاہتے ہیں، قربانی کی استطاعت رکھتا ہے، بس جو اپنی قربانی ہے وہی کرے گا. ثوابی قربانی واجب نہیں. زید قربانی ماں کو دے سکتے ہیں؟ نہ، قربانی اپنی طرف سے واجب، ورنہ واجب ذمہ پہ رہ جائے گا. ماں کو تب دے جب اپنا واجب ادا کرے. بہت سے لوگ اپنے کپڑے دھوبی کو دھونے کے لیے دیتے ہیں، معلوم یہ کرنا ہے کیا ان کے دھوئے ہوئے کپڑے پاک؟ جی ہاں، دھوبی کے دھلے ہوئے کپڑے پاک ہے، اور یہ شک کرنا کہ ناپاک ہو یہ شیطان کا خیال ہے. دھوبی مسلمان ہے، مسلمان ملکوں کی آبادی ہے، مسلمانوں کا راہ و رسوم ہے، اس کا اعتبار صحیح ہے. 10 محرم یوم عاشورہ میں شادی کرنا درست ہے. جی ہاں، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. زکوٰۃ کی رقم اپنے بھائی کو دے سکتے ہیں جبکہ وہ مستحق ہو. اسی طرح بہن، چچا، ماموں، تایا سب کو دے سکتے ہیں، البتہ اپنی اولاد، در اولاد اور جن سے آپ پیدا ہے، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ان کو نہیں دے سکتے. میاں بیوی کو، بیوی میاں کو نہیں دے سکتی. ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھنے نماز ہوگی یا نہیں؟ حدیث شریف میں ہے کہ نہیں ہوگی. ننگے سر جان کر ٹوپی نہ پہننا کیسا ہے؟ بدماشوں کا طریقہ ہے. یہ بدماش اور باغیوں کا اصول ہے. بغیر کسی وجہ کے ننگے سر نماز پڑھنا احکم الحاکمین کی بارگاہ میں بے ادبی ہے. کالے جوتے پہننا کیسے؟ اتفاقاً ہو تو صحیح ہے، خاص کالے رنگ کا پہننا یہ کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے.
مونچوں پر اسرا پھیرتا ہے، اس کو جب بتاتے سنت نہیں ہے تو اس نے کہا کہ اسرا اور کینچی دونوں لوہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کوئی بات ہے؟ اسرا وہ دونوں لوہے ہیں، لیکن اپنے اس کا ہونٹ کو عورتوں کا ہونٹ نہ بنائے، اس کو مرد کا ہونٹ رہنے دے، لوہے کی فکر نہیں ہے، فکر تیرے ہونٹ کا ہے کہ کہیں آہستہ آہستہ کہیں خواجہ سرا نہ بنے، وہ بھی جگہ جگہ مارے جا رہے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے عالم نے ان کو یہ مسئلہ بتایا، تبلیغی جماعت کے مسائل غلط ہوتے ہیں، ان کے مسائل صحیح نہیں ہیں۔ علماء دیوبند نے محمد ابن عبدالوہاب نے جس سے کن مسائل میں اختلاف کیا، اس کی شدت میں، حدود شرع سے تجاوز میں۔ امام الاثر مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فیض الباری جلد اول صفحہ 171 لکھتے ہیں، اما محمد ابن عبد الوہاب النجدی فکان رجلا بلیدا خلیل العلم یتسارع الى تکفیر المؤمنین ولا ينبغي ان يقتحم في هذا الوادی الا من كان عارفا بوجوه الكفر واسبابه۔ میرے بیٹے کا نام محمد حارث ہے، ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہے، آپ کہتے ہیں حارث شیطان، میں نہیں کہتا ہوں، ترمذی شریف کتاب التفسیر میں پیغمبر نے کہا ہے کہ حارث نام شیطان کا ہے۔ اگر کوئی شخص دو سگے بہنوں کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگائے، پھر ان میں سے کسی ایک کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں؟ دو بہنوں کو قبل نکاح ہاتھ لگانا علیحدہ بات ہے، اور بیوی نکاح میں ہے اور پھر اس کی بہن کو شہوت سے ہاتھ لگانا وہ علیحدہ بات ہے۔ درست بات یہ ہے کہ نکاح درست ہے۔ صلاۃ وتر کے بعد کوئی نفل نہیں ہے، لیکن رمضان میں وتر جماعت سے پڑھتے ہیں، اور جو لوگ تہجد گزار رمضان میں ہمارے یہاں تراویح میں پورے کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو 20 رکعت تراویح ہے، اس کی حقیقت سے بے خبر لوگ رمضان میں تہجد اور قیام اللیل پڑھتے ہوں گے۔ یہ 20 رکعت تراویح حقیقت میں 8 رکعت قیام اللیل اور 12 رکعت تہجد کا مجموعہ ہے۔ اس لیے اس کے بعد وتر با جماعت پڑھ کر صبح صادق تک رات کی جماعت سے فارغ ہے۔ آج کل دلہن والے دولہے والے سے پیسے لے کر کھانا کھلاتے ہیں، آئیے پیسے لینا جائز ہے؟ سوال یہ کہ اگر یہ کسی شرط کی وجہ سے ہے تو غلط ہے، اور اگر آپس میں مروت ہے، ایک دوسرے کا لحاظ ہے تو درست اور صحیح ہے۔ مثلا دولہے والے دلہن والوں کے ہاں ضرورت سے زیادہ جا رہا ہے اور زیادہ اچھا کھانا مانگ رہا ہے، دلہن والوں کی توفیق نہیں ہے، تو دولہے والوں کی غیرت کا تقاضا ہے کہ ان کو کہے کہ آپ دعوت ہماری طرف سے دیں، ورنہ جو توفیق ان کی ہے ان پر اکتفا کر کے اور اپنے مہمانوں کو اپنے گھر کھلائے۔ غیر مقلد کہتے ہیں کہ حیض کی کوئی مقررہ مدت نہیں ہے، وہ غلط کہتے ہیں، حیض کے کم و زیادہ دونوں مدتیں مقرر ہے۔ غیر مقلد کی باتیں نہ ماننا، اس کی باتوں پر شیطان کا اثر ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کی نظر ہوتی یا نہیں؟ کہتے ہیں جس چیز کا جنس واجب نہ ہو اس کی نظر صحیح نہیں۔ کن کن چیزوں میں نظر ہوتی ہے یہ تفصیل اب آپ خود سمجھ لیں۔ کیف صلاۃ من ارتفع رجلیہ فی السجدہ والحق ان صلاته صحت لو رفع رجلیہ فی السجدہ حتى لو انفصل جسده كله عن الارض فسدت صلاته والا لا۔ واما ما افتى الشیخ فقی الہند مولانا مفتی کفایت اللہ فی کفایت المفتی بأن من رفع رجلیہ فی السجدہ فعلیہ ان یعید صلاته هذه جزئة وقعت فيها الخطأ من جانب الفقی واحيانا يكتب مع الخطأ من الناسخ۔ عسى ان نبه الشیخ بأن هذا فعل لا ينبغي فذكره في الفساد۔ قربانی کے بڑے جانور میں کتنے حصے ہونے چاہیے؟ 5 7۔ عبد المطلب نام رکھنا کیسا ہے؟ رکھ سکتے ہیں۔ کیا فرض نماز کے آخری قاعدے میں قرآنی اور دیگر مسنون دعائیں سب مانگ سکتے ہیں؟ فطر کے بعد نفلی نماز جائز نہیں ہے، نہیں جائز تو ہے، بہتر نہیں۔ حالت جنابت میں کھانا پینا کیسا ہے؟ نامناسب ہے، ضرورت ہو تو کھا سکتے ہیں۔
اگر مسافر نے مقتدی کو پوری جماعت دے دی، امام مسافر حالت سفر میں کیا نماز درست، مسافر مقیموں کا صرف مقیموں، پتہ نہیں کیا کہہ لکھا، الٹا سیدھا ڈانگا بانگا ڈانگا، ذرا صاف ستھرا لکھا ہے۔ مسئلہ یہ کہ ظہر کی جماعت نکلنے کے خوف سے سنتیں چھوڑ دی، خوف سے چھوڑ دی، نہیں چھوڑنی پڑے گی۔ جب یہ بنک پڑ گئی کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے یا کھڑی ہے تو سنت پڑھنا گناہ کبیرہ، اتنا بڑا گناہ ہے جیسے شراب کوئی پیے اور جوا کھیلے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ویسے بھی یہاں پہلی رکعت بڑی لمبی ہوتی ہے، ہم جلدی پڑھ کے آئے، یہ رکعت نہیں پڑھتے ہیں، یہ اپنا ایمان ڈسمس کرواتے ہیں۔ پھر فرض کے بعد سنت کس ترتیب سے پڑھے؟ پہلے 4 پھر 2۔ آپ سے یہ دریافت کرنا ہے کہ میں نے ایک کتاب میں واقعہ پڑھا کہ ابوبکر کے زمانے میں ایک شخص فوت ہو گیا، اس کے زمانے لایا گیا، دیکھ کے کفن حرکت کر رہا ہے، سب فضول باتیں ہیں، رواہ الکاڑوی و امام باڑوی۔ میں کار لیزنگ پر لینا چاہتا ہوں، شو روم کا نام خیر ایجنسی ہے، یہ بینک سے کار لے کر مجھے دے گی، دارالفتہ بھیج دے، بکواس کا سوال ہے۔ مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ قرآن میں جہاں کہیں تعال آیا ہے اس کو بدل کر اذهب ہلم یا کوئی نیم بدل لفظ پڑے تو کوئی نماز ہو جائے گی؟ نماز تو ہو جائے گی، یعنی وہ علیحدہ ہے، لیکن یہ نظریہ کہ قرآن کا لفظ عمدن بدل دے کافر اور مرتد ہو جائے گا، واجب القتل ہو جائے گا وہ شخص۔ نماز کافر کی کہاں ہوتی؟ سجدے میں کونیوں کو زمین سے پیوست کرنا حکمن کیسا ہے؟ مکروہ۔ قبر کے گرد جال لگانا حفاظت کے لیے جائز، سیمنٹ سے پکا بنانا کناروں سے جائز۔ اللہ مشرقین و مغربین کا مالک ہے، 2 مشرق مغرب، مطلب کہ موسموں کے اعتبار سے 2 ہیں اور ہر دن کے اعتبار سے بہت سارے ہیں۔ رب المشارق والمغارب بھی ہے اور رب المشرقین والمغربین بھی ہے۔ جیسے آپ کہیں دنیا و آخرت دونوں اللہ کے، تو ساری چیزیں خدا کی ہے۔ قرآن شریف کے حاشیے میں اردو میں اکثر 12 منہ لکھا ہوتا ہے، یہ 12 منہ اس کو منہیہ کہتے ہیں علماء، یہ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا ہے۔ کسی ایک امام کی تقلید میں مختصر و آسان کتاب، مولانا تقی صاحب نے بھی ایک رسالہ لکھا ہے تقلید کی شرعی حیثیت، اور مولانا قاری محمد طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند نے بھی لکھا ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ شیخ ناصر الدین البانی محقق امام تھے وقت کے، البتہ بعض مسائل میں غلو کرتے تھے۔ 4 اماموں میں اختلاف کی بنیاد کیا ہے؟ 4 اماموں میں اختلاف حقیقت میں دلائل کی حیات ہے کہ اسلام کے دلائل بہت زیادہ ہیں۔ 4 امام در حقیقت محمدی پیروی کرتے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمارے علم میں ہے، جو کچھ ابھی ایشیا میں زلزلے ہوئے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ مسلمان اس سال عید الاضحیٰ پر قربانی کے بجائے وہ پیسے زلزلے، شاباش، وہی غلام محمد پرویز کی نسل موجود ہے نا۔ یہ غلام محمد پرویز کافر کی بات ہے کہ لوگ نماز نہ پڑھے، ایکسرسائز کرے اور زکوٰۃ نہ دے، پور فنڈ قائم کرے اور حج پر نہ جائے، اپنے علاقے میں جمعہ بازار لگائے۔ آپ نے وہی اسی کی روح کو جہنم پہنچانے کے لیے لکھا ہے۔ اپنا کلمہ دوبارہ پڑھو، بہتر ہے کہ نکاح بھی دوبارہ کرو۔ قربانی کی سنت کا منکر مرتد ہو، واجب القتل ہے۔ ویسے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کے مسلمانوں کا تعاون ہونا چاہیے، تو آپ کا طرف سے سارا پسینہ قربانی پر آیا، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ میں قربانی کرنا چاہتا ہوں اپنی بیوی کے نام پر اور میری استطاعت ہے قربانی کی ہے، کیا مجھے اپنے نام کی قربانی کرنا ضروری ہے؟ اب یہ اس بات پر ہے کہ اگر آپ زوراور ہے تو قربانی آپ کریں، اور اگر بیوی سے ڈر لگتا ہے تو پھر اس کا کر لے، جان بچاؤ، کہ ایسا نہ ہو کہ ٹانگیں ٹوٹ جائے اور پیر کٹ ہوئے ظالم نے پتر۔ بات سلام عرض ہے کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بعد نماز اثر میرے نکاح ہے، اللہ خیر و عافیت سے تمام خوشیوں کے ساتھ تکمیل کو پہنچائے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، پورے عالم کے مسلمانوں کی امداد فرما، اور ان مہلک زلزلوں میں اور تباہی کے طوفانوں میں جو مسلمانوں کے نقصانات ہوئے ہیں، اللہ ان کی عزت محفوظ فرما، جو مر چکے ہیں شہداء و سعداء ثابت فرما،
ان کی آل و اولاد نسل و نسب کی قیامت تک خیر و عافیت حمایت و نصرت نصیب فرما. مسلمانان عالم کو دین رجحان کے ساتھ تعاون کرنے کے جذبات نصیب فرما. صلی اللہ تعالی